السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں وہ اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے عداوت اور دشمنی خسارے کا باعث ہے اور خسارے کا معاملہ بن جائے گا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت ہے۔ یہ عداوت اور دشمنی ان سے نفرت اور ناپسندیدگی کے انداز سے ہو یا ان کو تکلیف پہنچانے سے ہو، ہر لحاظ سے خطرناک ہے، اور فرائض کے ادا کرنے سے اللہ کا قرب جو ملتا ہی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے سے اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت زیادہ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جیسے نماز تہجد اور موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں، قرآن کی تلاوت، نفل صدقہ وغیرہ وغیرہ، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس سے انسان کو اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ تو دوستو، فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان فرضوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی ساتھ ساتھ پابندی کرتا ہے، وہ انسان اللہ کا ایسا دوست بنتا ہے کہ انسان جو اللہ سے جائز دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کی پناہ میں جب انسان آ جاتا ہے تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے اور وہ اکیلا بندہ ایک طرف ہو جائے، اللہ اپنے بندے کو
ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اس وقت اکیلے موحد تھے، اکیلے مومن تھے، اور دوسری طرف نمرود اور اس کے حواری تھے، اور انہوں نے آگ جلا دی۔ اس قدر آگ تھی کہ آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا وہ بھی اوپر سے بھن کر جو ہے نا نیچے آگ میں آ گرتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اپنے خلیل کے ایک بال کو بھی سڑنے نہ دیا، نہیں جلنے دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور کئی انبیاء کے واقعات، کئی اللہ کے ولیوں کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ کئی لوگ اس حدیث سے کئی اور مطلب نکالتے ہیں، کئی طرح کے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان کا اس کے اعضاء کی نگرانی اللہ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس انسان کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے وہ کان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور آنکھیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ جیسے یہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اس میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ گناہوں کی طرف، زیادتی کی طرف نہیں بڑھتے، زبان گالی گلوچ نہیں کرتی، ہاتھ زیادتی نہیں کرتے، ہاتھ اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی چاہت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی طرح انسان کے پاؤں اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں اٹھتے۔ جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ان اعضاء سے وہ اعمال کرواتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سبھی معاملے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے بندے کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو ان سے دشمنی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو جس کی دشمنی اللہ سے ہو جائے اس کا اس دنیا میں، اس کائنات میں پھر اللہ کا اعلان ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا محبوب ہونا کیسے ممکن ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی۔ نوافل کی جب پابندی ہوگی تو انسان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اپنے بندے کے ساتھ جو اچھا سلوک ہوتا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔